لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ ترجمہ: تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ بس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں وہ عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا، اور ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تم سے کسی مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا بلکہ اس عمل کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ دعا قبول ہونے کے لیے ایک عمل یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں دعا میں 5 بار ربنا آیا ہے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر دعا میں 5 مرتبہ یا ربنا کہہ دیا جائے تو قبولیت دعا کی امید ہے۔ بعدکم من بعد، تم آپس میں ایک ہی ہو، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہی ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اطاعت پر ثواب ملنے اور نافرمانی پر سزا ملنے میں تم سب ایک ہی ہو۔ فالذین ہاجروا، پس جنہوں نے ہجرت کی۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے وطنوں سے ہجرت کی اور وہ مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کے سبب اپنے ان گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے جہاں وہ پلے بڑے تھے، اور مجھ پر ایمان لانے اور میری وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں مشرکوں کی طرف سے ستایا گیا اور انہوں نے میری راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے اجر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ ہجرت اور جہاد سے متعلق احادیث۔ اس آیت میں ہجرت اور جہاد کے ثواب کا بیان ہوا، اس مناسبت سے ہم یہاں ہجرت اور جہاد سے متعلق 3 احادیث ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف ہی ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اسی چیز کی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے راہ خدا میں کوئی زخم آئے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے سرخ رنگ کا خون بہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام پر ایمان لایا اور آپ علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا، پھر عرض کی، میں ہجرت کر کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کے رہن سہن وغیرہ کے انتظام کرنے کے بارے میں کچھ حکم فرمایا۔ جب ایک غزوے میں نبی اکرم علیہ السلام کو چند قیدی بطور غنیمت حاصل ہوئے تو آپ نے ان قیدیوں کو تقسیم فرما دیا اور اس اعرابی کا حصہ نکال کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سپرد کر دیا۔ وہ اعرابی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پہرا دیا کرتے تھے تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے۔ جب وہ پہرے کی جگہ سے آیا تو صحابہ کرام نے اس کا حصہ اسے دیا۔ اس نے عرض کی، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، یہ تمہارا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ وہ اعرابی اپنے حصے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ تمہارا حصہ نکالا ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے مال کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، بلکہ میں نے تو اس لیے آپ کی پیروی کی ہے تاکہ مجھے یہاں گلے پر تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی بات میں مخلص اور سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری فرمائے گا۔ اس کے بعد لوگ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہے، پھر دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھے تو جہاد کے دوران کچھ آدمی اس اعرابی کو اس حال میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے، کہا اسے وہی تیر لگا ہوا تھا جہاں تیر لگنے کا اس نے اشارہ کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا یہ وہی شخص ہے؟ عرض کیا گیا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اپنی بات میں مخلص تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری فرما دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کے لیے
اسے اپنے جبہ مبارکہ میں کفن دیا، پھر اسے اپنے سامنے رکھا اور اس کا جنازہ پڑھایا۔ اس کی نماز جنازہ میں جو دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ تھی: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك۔ اے اللہ عز و جل، یہ تیرا وہی بندہ ہے جس نے تیری راہ میں ہجرت کی اور شہید ہو گیا، اور میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ ترجمہ: اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لا یغرنک، تجھے ہرگز دھوکہ نہ دے۔ شان نزول: مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ عز و جل کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو عیش و آرام میں ہیں اور ہم تنگی اور مشقت میں مبتلا ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ کسی کو کہا جائے بھائی اب 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ایئر کنڈیشن بنگلہ دے دیا جائے، اور دوسرے شخص کو 10 منٹ سائے دار درخت کے نیچے بٹھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے تپتے ہوئے صحرا میں رکھا جائے، تو دونوں میں فائدے میں کون رہا؟ یقیناً پہلے والا۔ مسلمان کی حالت پہلے شخص کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کافروں کی حالت دوسرے شخص سے بھی بدتر ہے۔